گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير منسبة. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته، وسعد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في العرضين، الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الصحابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے امام بنایا ہے اور ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی کہ وہ نیکیاں انجام دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عقیدہ امامت اور اوصاف اور کمال و عظمت امام کے حوالے سے اپنے مرحلے کی چوتھی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور جو ایک معصوم امام کی صفت ہو سکتی ہے، اور جو معصوم امام ہادی کے عنوان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے، وہ آخر کیا کیا کمالات رکھتا ہے، اس سلسلے کی جو بقیہ گفتگو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں آج حوالے کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ یقیناً
اس دور غیبت میں جتنی ضرورت عقیدے کے محکم ہونے اور عقیدے کی مضبوطی کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی ہے، لیکن اگر ہمارا عقیدہ امامت کمزور ہوگا تو ہر چھوٹی بڑی طاقت ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلی جائے گی۔ اور اس دور غیبت میں اگر کوئی چیز ہمیں روک سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف محبت اور ولایت اہل بیت پر قائم رہنا۔ اگر محبت اور ولایت اہل بیت نہیں ہے تو جس طرح سے اور قومیں اپنے یہاں سے دوسرے یہاں چلی جاتی ہیں، اسی طریقے سے اگر ہمارا یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی اپنی جگہ بدل سکتے ہیں۔ اور عزیزو، دنیا میں، کائنات میں، تاریخ تشیع میں اگر کوئی ایسی مثال نہیں مل رہی ہے اور کوئی ایسی مثال نہیں نظر آتی، اور اگر ہے تو شاید کوئی شاذ و نادر وہ کسی اور چیز کی بنا پر، تو اگر وہ کوئی مثال نہیں ہے تو بتا دے کہ اس جگہ سے کوئی اور جگہ چلا گیا ہو، تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے امامت کا عقیدہ، ولایت اہل بیت کا عقیدہ۔ ہمیں اگر اس دین کے اوپر کوئی چیز قائم کیے ہوئے ہے تو وہ عقیدہ امامت ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم پر جمے ہوئے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہیں ہلا رہی ہے اور ہمیں اپنے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی اور نہیں ہٹا پا رہی ہے، تو اس کی واحد وجہ پروردگار عالم کو وہ لطف اس نے ہمارے لیے جس معصوم امام کو قرار دیا ہے، اس کی رہبری اور اس کی امامت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ اور آج اگر تاریخ تشیع میں، عالم تشیع میں، اگر دنیا کے کسی گوشے میں، کسی خطے میں، کسی مقام پر حملے ہو رہے ہیں، اگر کسی شیعہ کا خون بہایا جا رہا ہے، اگر کسی کا گھر جلایا جا رہا ہے، اگر کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے، دنیا میں اگر کسی کا خون بہایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، نابود کیا جا رہا ہے، تو عزیزو اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم عقیدہ ولایت امامت پر قائم ہیں۔ اگر آج ہمارے عقائد سے عقیدہ امامت اور ولایت ختم ہو جائے تو مسلمانوں کو دنیا کی قوموں سے ہم سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر قوم ہم سے دشمنی پر اتر آئی ہے اور دنیا نے اگر ہم سے دشمنی اور اختلاف کیا ہے تو اس کی واحد وجہ ہے کہ جو عقیدہ امامت ہمارے پاس ہے، عقیدہ ولایت ہمارے پاس ہے، اس بنا پر ساری دشمنی ہے۔ مگر یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ ہم حق کے اوپر قائم ہیں، وہ یہ کہ ہمیں ہر جگہ قتل کیا گیا، ہمارا مال لوٹا گیا، ہماری عورتوں کو جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا گیا، ناموس کو رسوا کیا گیا، مال لوٹا گیا، گھر کا گھر تباہ کیا گیا، پورا کا پورا شہر تباہ و برباد کر دیا گیا، ہماری مسجدوں کو ویران کیا، امام باڑوں پہ ہمارے حملے کیے گئے، سب کچھ ہوا۔ لیکن عزیزو، تاریخ تشیع میں دنیا کی کسی خطے سے ہمیں نکال کے بتا دیجئے کہ ان تمام مصائب، ان تمام مشکلات کے مقابلے میں کسی ایک شیعہ بچے نے بھی ان مظالم سے گھبرا کے کہا ہو کہ ہم ولایت اہل بیت پر نہ ہوتے تو ہمارے اوپر یہ مظالم نہ ڈھائے جاتے۔ ان تمام مظالم کو برداشت کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس عقیدے کے اوپر ہم پورے مطمئن ہیں، اور یہی عقیدہ، اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عقیدہ امامت کو معلوم کریں۔
ہم عقیدہ ولایت کو تسلیم کریں اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اس کے دامن سے منسلک رہیں، تاکہ کوئی کسی منزل پر ہم عقیدے سے منحرف نہ ہونے پائے۔ عزیزوں اور دوستو، یہ زمانہ اتنا سخت زمانہ ہے کہ اس کے پہلے کوئی اور زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے، اور اس کے بعد بھی آنے والا ہے ایک ایسا زمانہ کچھ اس سے بھی سخت ہوگا۔ جو ہمارے ہاں روایتوں میں احادیث معصومین علیہ السلام کی، اس کی تعبیر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہر طرف سے پرچم نظر آئیں گے، ہر طرف سے آواز اٹھے گی، اور ہر طرف سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہوگا، اپنی طرف کھینچا جا رہا ہوگا۔ یہ معصوم فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں ہر طرف سے پرچم اٹھیں گے، علم ہوگا، وہ اپنے طرف بلا رہا ہوگا، مگر کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ امام فرماتے ہیں ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا اسی طریقے سے ہوگا جیسے کوئی اپنے ہاتھوں میں انگارے کو لے، آگ کو لے یا کانٹے کو لے کر کے اپنے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد مٹھی بند کرے۔ جتنا دشوار ہے اس صورت میں انسان کا رہنا، اسی طریقے سے دور غیبت میں آخری زمانے میں ایمان کے اوپر قائم رہنا دشوار ہوگا۔ عزیزان کرام، مگر امام فرماتے ہیں سوائے اس شخص کے کہ کوئی مشکل اس کے لیے نہیں ہوگی کہ اگر دور غیبت میں دعائے غریب کی تلاوت کرے گا۔ وہ کون سی دعا؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔ اگر عقیدہ امامت اور ولایت پر باقی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی ہے۔ تو عزیزوں، میں گفتگو یہی کر رہا تھا کہ عقیدہ امامت ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اعمال کی قبولیت کی شرط قرار دی ہے محبت اور ولایت اہل بیت۔ اگر ہمارے پاس محبت اور ولایت اہل بیت ہے اور ہم اس کے ساتھ عبادت کرتے تو پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا، لیکن اگر اس کے بغیر ہم عبادت کریں تو چاہے جتنی عبادت کر ڈالیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ خود امام نے فرمایا وہ عبادت نہیں ہے، ہم اہل بیت کی محبت کے بغیر اگر کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ خدا کے کرم میں لطف ہے کہ اس نے جس امام کو ہمارے لیے قرار دیا ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے بنایا گیا اور معین کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کل جو چھوڑی تھی اور یہاں تک لا کے پہنچایا تھا کہ جو خدا کی طرف سے معین کیا ہوا امام ہوتا ہے اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے اشارے سے ہدایت کرتا ہے، اس کے پاس خدا کا دیا ہوا علم ہوتا ہے۔ اور آج عزیزوں میں اپنی گفتگو کو تفصیلی طور سے اس مرحلے پہ نہیں بیان کروں گا، دوسرے صفت جو امام علیہ السلام کی اور ایک ہادی کی، ایک رہبر کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بنا کے بھیجا جاتا ہے، اس کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے علم لے کر کے آتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے اور اس کے بعد خدا کا عطا کردہ علم ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ حضرات سوال کرو، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ ایک اور آواز سلوات پڑھے، بلند آواز سے پڑھے۔ پروردگار عالم نے اسے اپنے یہاں سے امام معین کر کے بھیجا تو اسے علم دے کر کے بھیجا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار عالم اسے علم نہ دے اور اتنی بڑی کائنات کا امام بنا دے۔ خداوند عالم نے یہ معیار قرار دیا ہے، چاہے وہ رسول ہو یا نبی ہو یا امام ہو، اسے اپنے علم سے نواز کے بھیجتا ہے۔ اور جو نبی آیا وہ بھی علم رکھتا تھا،
جو رسول آیا وہ بھی علم رکھتا، جو امام بنایا گیا وہ بھی علم کا مالک ہے۔ خدا کی طرف سے علم لے کر کے آنے کا مطلب یہ کہ اس نے دنیا میں آ کے علم نہیں حاصل کیا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کسی رسول نے، نہ کسی امام نے اس دنیا میں آ کے علم نہیں، اس لیے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ مخلوقات خدا میں سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے برتر ہوتا ہے اپنے زمانے کا۔ تو جب اپنے زمانے کا سب سے افضل برتر ہوگا تو اسے کون پڑھانے والا ہوگا؟ مگر علم امام کے حوالے سے میں بات عرض کروں، یہیں سے اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ علم امام کے حوالے سے چھٹے امام نے فرمایا ہمارے علم کی بات کرنا چاہتے ہو اور تم ہمارے علم کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو جان لو کہ اگر میں جناب موسیٰ و خضر کے زمانے میں ہوتا تو میں انہیں پڑھاتا، اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو خضر ہم سے درس لیتے، موسیٰ ہم سے حاصل کرتے علم کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم امام علم نبی و رسول سے بڑھ کے ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو نبوت اور رسالت سے برتر بتایا گیا ہے، اور یہ عہدہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ اور اسی سے آپ دیکھیں جہاں بھی قرآن کریم میں ارشاد، جہاں جالوت و طالوت کی بحث آتی ہے قرآن کریم میں، وہاں پر بھی ارشاد ہوا وَبَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہاں پر بھی دو صفتوں کا حوالہ دیا گیا، ایک علم کا اور ایک قوت کا۔ جسم سے مراد شجاعت، بہادری، قوت، طاقت، کہ رہبری کے لیے وہ مناسب ہوتا ہے کہ جس کے پاس شجاعت بھی ہو، علم بھی ہو۔ علم اور شجاعت کے بغیر وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اولی الامر تم میں سے ہوگا، اور تم کو اولی الامر کا انتخاب کرنا ہے، اور اس کے اوصاف کو دیکھ کر کے اولی الامر کا تمہیں پہچاننا ہے، اسے معین کرنا اور اس کی رہبری میں چلنا ہے۔ تو جو اولی الامر ہوگا، جو امام ہوگا لوگوں کا، تو آیا وہ لوگوں سے سیکھے گا یا لوگوں کو سکھائے گا؟ تو امام تو وہ ہے کہ جس کی تعریف میں نے کل بتایا کہ وہ جو علم و عمل میں آگے آگے چلے۔ تو اگر کسی ایک مرحلے میں وہ مڑ کے پیچھے دیکھنے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ امام نہیں ہے، اس لیے کہ امام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آگے آگے چلے۔ اب اگر کہیں پر کسی بھی موقع پر اس نے مڑ کے دیکھ لیا اور کسی کا سہارا لے لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی چلا جا رہا تھا، امام نہیں تھا، مگر اسے جب ضرورت ہوئی تو امام کی طرف رخ کر لیا۔ اسے معلوم ہوا کہ امام ادھر ہے، ایک آگے آگے چلنے والا، تو گویا وہ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی امام کے آگے نکل گیا وہ بھی گمراہ، جو امام سے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہے۔ وہی کامیاب ہے جو امام کے ساتھ ساتھ چلے۔ تو جب علم لے کر کے آیا تو وہ امام ہوتا کس کا ہے؟ انسانوں کا صرف نہیں ہوتا ہے، وہ امام انسان کا بھی ہوتا ہے، جن کا بھی ہوتا ہے۔ امام الانس والجنہ، انس کا بھی جن کا بھی، جن کا امام ہوتا ہے جیسے رسول ہے۔ رسول پیغمبر اسلام کس کے رسول بن کر کے آئے تھے؟ کیا صرف انسانوں کے رسول تھے؟ تو سب کے رسول تھے۔ تو یہ امام کون ہے؟ اسی رسول کی تو جانشینی ہے۔ تو اگر اسی رسول کی جانشینی ہے تو جن جن امور میں پیغمبر اسلام کا وظیفہ تھا ہدایت کرنے کا، ان تمام امور میں امام بھی جانشین ہے۔ لہذا اگر وہ امام، وہ نبی، اگر وہ رسول، وہ نبی، وہ پیغمبر انسان کی زبان سمجھتا ہے، جنات کی زبان سمجھتا ہے،
اگر حیوانوں کی زبان سمجھتا ہے، جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، درختوں کی زبان سمجھتا ہے، پتھروں کی زبان سمجھتا ہے، تو جو اس کی جگہ پر آئے وہ بھی انسان کی زبان سمجھے، وہ بھی جنوں کی زبان سمجھے، وہ بھی پتھروں کی زبان سمجھے، وہ بھی درختوں کی زبان سمجھے۔ لیکن ہم تو دیکھتے یہ ہیں کہ جو ان کی جگہ پر آئے وہ انسان کی زبان نہیں سمجھتے۔ تو جب انسان سائل بن کر کے آ رہا ہے اور انسانی زبان میں سوال کر رہا ہے تو اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کی زبان نہیں جانتا ہے، اسے سکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں مشہور و معروف واقعہ ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے بیان کو سن رہے ہیں۔ اتنے میں ایک طرف سے آپ لوگ بھی گئے ہیں، جن کو توفیق نے اللہ توفیق عطا کرے مسجد کوفہ جائیں، نجف کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ جو لوگ گئے ہیں وہ آج بھی دیکھتے، وہ مقام آج اس کا نام بدل دیا گیا، اس دروازے کا باب الفیل اسے آج کہا جاتا ہے۔ یہ باب الفیل وہ باب الفیل ہے کہ جہاں سے وہ اژدہا آیا تھا امام کے پاس سوال کرنے کے لیے۔ یہ باب الفیل ظاہر سی بات ہے، کل میں نے عرض کیا اہل بیت کے کمالات و فضائل کو کیسے کیسے مٹایا گیا ہے، کیسے کیسے پردہ ڈالا گیا ہے۔ اگر اسی باب افعی سانپ کا اگر اسی اژدہے کے نام سے یاد کیا جاتا تو یہ تاریخ ہوتی اور وہ کمال اہل بیت ظاہر ہو جاتا، لہذا باب الفیل۔ اب یہ کون سی مناسبت تھی؟ جو فیل یعنی ہاتھی ہوتا ہے، اب وہ انہوں نے اس کا نام بدل دیا، مگر خدا جس کمال کو ظاہر کرے اس کمال کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو مولا کائنات منبر پہ خطبہ دے رہے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے بہت بڑا اژدہا، اژدہا معلوم جانتے کسے کہتے ہیں؟ اژدہا جو ہے وہ سانپ کو نہیں کہتے ہیں، سانپ کا سردار ہوتا ہے، وہ بہت موٹا، اور وہ جو ہوتا ہے بہت ہی جو ہے بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے۔ تو وہ جب آیا تو ظاہر سی بات لوگوں نے دیکھا تو ہٹنا شروع کر دیا، اور حق بھی ہے، اتنے بڑے مجمع میں ایک چھوٹی سی چھپکلی آ جائے تو شاید آپ بعد میں تو پہلے چلا جاؤں گا ادھر، پورا مجمع منتشر ہو جائے گا، یہ جتنا بھی بیٹھا ہوگا کوئی ایک چیز کیڑا آ جائے کوئی، تو اتنا بڑا اژدہا ادھر سے چلا اور چلتا چلا رہا ہے۔ وہ اندر مسجد میں آیا، مسجد کے اندر اب جب بھاگنے لگے تو مولا نے فرمایا دیکھو تم بیٹھے رہو، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، میں جانتا ہوں۔ اور وہ آیا اور آنے کے بعد آہستہ آہستہ چلا مولا کے منبر کی طرف آیا، اور مولا کے منبر کے پاس آنے کے بعد بلند ہوا، تھوڑا بلند ہونے کے بعد ایک زینے دوسرے زینے پر، اس کے بعد آ کے مولا کے کان کے پاس کچھ بولا، اور اس کے بعد جو امام علیہ السلام نے بھی اس کی زبان میں جواب دیا۔ وہ نیچے اترا، اترنے کے بعد جہاں سے آیا تھا وہیں سے چلا گیا واپس۔ اب بے چینی بڑھی کہ اب ذرا سا دل اطمینان ہوا کہ مطمئن ہوا کہ اب پوچھے کہ آخر ہے کیا، یہ کیا چیز تھے، وہ کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ جنوں کا سردار تھا اور کوئی مسئلہ پیش آیا تھا جس کی بنا پر اس کے پاس جواب نہیں تھا، لہذا وہ جسے اپنا امام مانتا تھا وہ آیا تھا اپنے امام کے پاس مسئلے کے حل کے لیے، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، اور جس مسئلے کو اس نے پوچھا میں نے وہ مسئلہ بتا دیا اور وہ چلا گیا۔ امام نے آواز دی کہ دیکھو جو اللہ کی بارگاہ کا امام ہوتا ہے وہ جنوں کی بھی زبان سمجھتا ہے، انسانوں کی بھی زبان سمجھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اگر خدا نے علم دیا ہے تو علم کی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ اس علم کا کوئی مقابلہ نہ کیا جائے، کوئی اس علم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، ان کے پاس آئندہ کا علم ہوتا ہے، ان کے پاس
مستقبل کا علم ہوتا ہے، ان کے پاس ماضی کا علم ہوتا ہے، حال کا علم ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے آخر وقت میں مجھے 1000 باب علم کے بتائے ہیں، 1000 باب کی چابی دی ہے مجھے، مفتاح، اور میں نے ہر باب کے 1000 باب نکالے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر امت نے میری پیروی کی ہوتی تو زمین آسمان سے نعمتیں نازل ہوتی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چھٹے امام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے روئے زمین کے اوپر بغیر عالم کے لوگوں کو نہیں چھوڑا، وہ حلال کو جانتا، وہ حرام کو جانتا، سب جانتا ہے۔ رامی نے پوچھا کیسے جانتا ہے؟ پیغمبر امام نے فرمایا وہ پیغمبر کے میراث کے ذریعے سے، پیغمبر نے میراث میں علم کو مولا کائنات کے حوالے کیا اور ایک امام نے اپنے بعد والے امام کو منتقل کیا ہے۔ اس طریقے سے علم پہنچا امام کے پاس جو خدا نے دیا۔ پیغمبر کے بعد جتنا علم تھا وہ سب کے سب مولا کائنات کو منتقل کیا۔ خطبہ غدیر میں پیغمبر نے فرمایا ما من علم، کوئی علم نہیں ہے دنیا میں، وقد احصاہ اللہ، خداوند عالم نے اسے مجھے بتا دیا، مجھے دے دیا ہے۔ وقد احصیتہ فی ولد متقین، اور میں نے ان تمام علوم کو اس فرد یعنی اشارہ کیا مولا کائنات کی طرف، اس کے پاک و پاکیزہ متقین بیٹوں میں، اولادوں میں میں نے منتقل کر دیا ہے۔ پیغمبر نے کتنے احتیاط سے جملہ فرمایا ہے، فی متقین من ولدے، ان کی متقین پاک و پاکیزہ اولاد میں منتقل کیا۔ یعنی کیا؟ اولاد میں ہو سکتا ہے بہت سے ایسے ہوں کہ جو متقین نہ ہوں، تو دیکھو خبردار انہیں عالم نہ سمجھ لینا، جو ان کی نسل میں پاک و پاکیزہ متقین خداوند عالم نے انہیں اہل بیت میں شامل کیا ہے، وہی اس علم کے مالک ہیں۔ اور اس حوالے سے دیکھیں تو امام کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ سب کو جانتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں پنکھا اگر چالو کریں گے تو بہتر ہوگا، آپ لوگ صلوات پڑھیں مل جل کر کے۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ امام جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اسی حوالے سے کہ کون ہمارا ماننے والا ہے، کون ہمارا ماننے والا نہیں ہے۔ جب امام کے پاس اتنا علم ہے تو کیا یہ نہیں جانتے کون ہمارا ہے اور کون غیر کا ہے؟ امام یہ بھی پہچانتے۔ اور روایت میں اصول کافی اٹھا کے دیکھیں، امام اپنے ماننے والے کو اس کے شجرے کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ امام کی حدیث ہے تو ایک ایک بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اس کا نام چاہنے والوں میں ہے یا نہیں؟ شاید ہم اپنے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مولا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ روایت ہے سعصہ بن سوحان سے، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور دعویٰ کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، بڑی محبت ہے آپ سے، اور میرے دل میں جتنی محبت آپ کی پائی جاتی کسی اور کی نہیں پائی جاتی، میں آپ پر قربان ہوں۔ مولا کائنات کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، آپ نے سر نیچے خم کیا اور اس کے بعد زمین پہ خط کھینچا اور اس کے بعد سر بلند کیا۔ آپ نے فرمایا شخص میں نے اپنے چاہنے والوں کی لسٹ میں دیکھا تیرا نام نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، وہ کہتے ہیں کہ یہی دعویٰ اس نے بھی کیا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، سے محبت کرتا ہوں، آپ کے اوپر جان قربان کرنے والا ہوں۔ وہی عمل امام نے اس کے لیے بھی اور سب خم کیا اور اس کے بعد سے اٹھایا تو فرمایا ہاں تیرا نام میرے چاہنے والوں کی لسٹ میں ہے۔ مولا جانتے پہچانتے ہیں کہ کون میرا ہے اور کون کس کا ہے، تو کوئی امام سے نکل کے جا نہیں سکتا ہے، وہ چاہے جس عالم میں بھی ہو،
چاہے جس حالت میں بھی ہو، ایمان کے جس مرحلے میں ہو، امام اسے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ دو انسان مرو سے خراسان کا نکل کے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اور آنے کے بعد امام سے سوال کیا، یہ دونوں مسافر ہیں، توجہ سے سنیں عزیزو، کہ امام کے پاس جو علم ہوتا ہے، تو دونوں نے آگے امام کی خدمت میں سوال کیا، مولا ہم اپنے شہر سے نکل کے آئے ہیں یہاں اور ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لہذا بتائیں ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو امام نے جو سوال پوچھنے والا تھا، امام نے فرمایا تم قصر نماز پڑھو، تمہارا ساتھی جو ہے وہ پوری نماز پڑھے۔ غور کریں، جیسے آپ حیرت زدہ ہو گئے تو وہ بھی حیرت زدہ ہوا اور کہنے لگا مولا ہم تو ایک ہی جگہ سے نکل کے آئے ہیں، ہم تو ایک ہی شہر سے نکل کے آئے ہیں، ہماری جتنی مسافت اتنی مسافت میرے ساتھی نے بھی طے کی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ قریب سے آ رہا ہو ہم دور سے آ رہے ہوں، تو ہماری جو مسافت کی مقدار ہے وہ زیادہ ہے، اس کی کم ہے۔ نماز قصر ہونے کے جو شرائط ہیں مولا ہم نے دونوں نے اتنی طے کیا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے قصر، میں نماز قصر پڑھوں اور وہ پوری نماز پڑھے۔ کہا تم قصر نماز پڑھو اور وہ تمہارا ساتھی پوری نماز پڑھیں۔ اس کے پہلے ایک مسئلہ بتا دوں، آپ کو جانتے ہیں توضیح المسائل میں آج بھی لکھا ہے، دیکھ لیجئے، 44 کلومیٹر اگر کوئی جاتا ہے اپنے گھر سے نکل کے حد ترخص سے، تو اسے اپنی نماز کو قصر پڑھنی چاہیے۔ 22 کلومیٹر جانا، 22 کلومیٹر اس کے شرائط، لیکن وہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر کوئی معصیت کا سفر کرتا ہے، گناہ کی نیت سے جاتا ہے، تو وہ 22 یا 44 کلومیٹر نہیں ہزاروں کلومیٹر نکل جائے تب بھی اس کو قصر نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں بھی توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ جائز سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ 44 کلومیٹر جانے کے بعد اپنی نماز قصر پڑھے گا، آنے جانے میں 44 کلومیٹر قصر نماز پڑھنا، پوری نماز کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ۔ اور اگر کوئی ناجائز سفر چوری کی نیت سے جا رہا ہے، کسی کا مال لوٹنے کی نیت سے جا رہا ہے، ناجائز تجارت کے لیے جا رہا ہے، کسی اور غلط کام کے لیے جا رہا ہے، اس کا ارادہ، تو یہ سفر جو ہے معصیت کا سفر کہا جائے گا، اور معصیت کا سفر ہے، گناہ کا سفر ہے، اس کو نماز جو ہے وہ پوری پڑھنا ہے، قصر نہیں پڑھنا ہے۔ اب آئے مولا ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا تم قصر نماز پڑھو، تمہارا ساتھی پوری نماز پڑھے۔ کہا مولا وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم گھر سے نکلے تھے تو تمہارے دل میں ہم سے ملاقات کا ارادہ تھا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ مامون عباسی سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امام نے بتایا کہ دیکھو جو ہم سے ہٹ کے مخالف سے ملاقات کا سفر کرتا ہے وہ معصیت کا سفر کرتا ہے، اور جو معصیت کا سفر ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، اس کے سفر میں قصر نہیں۔ ایک صلی اللہ پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ امام جانتے پہچانتے ہیں کہ کون کہاں سے آیا، علم امام ہے، اور علم امام سے کائنات کی کوئی شے، کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہوتا ہے۔ امام جانتا ہے، امام پہچانتا ہے سب کچھ، وہ تو ان 7 پردوں کے پیچھے بھی کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اسی لیے کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اگر کسی نے دعویٰ کیا تو بتائے، جو ادھر سے علم لے کر کے آتا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں قرآن کے ناسخ بھی جانتا ہوں، منسوخ بھی جانتا ہوں، محکم بھی جانتا ہوں، متشابہ بھی جانتا ہوں، وصل بھی جانتا ہوں، فصل بھی جانتا ہوں، قرآن کے علوم میرے سینے میں، اس کے اسرار و رموز میرے سینے میں، جو پیغمبر کے پاس تھا وہ سب میرے پاس ہے۔ ایسا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اتھا نہیں۔
تو 7 پردوں کے پیچھے بھی باطن کے بھی باطن ہوتے ہیں، اس سے بھی یہ واقف ہوتے ہیں. کیا میں وہ حساس مثال آپ کے سامنے پیش کروں علم امام کے حوالے سے؟ جنگ صفین ہے، اور جنگ صفین معلوم ہے کہ دونوں طرف سے مسلمانوں میں جو جنگ ہوئی ہے اور اتنے مسلمان مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے تھے، اور جہاں مولا کائنات نے نمایاں کردار ادا کیا ہے اس جنگ میں، وہیں پر آپ کے سپہ سالار جناب مالک اشتر نے بھی بہت نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مالک اشتر ہیں کہ جو ایک مرتبہ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ آج مولا نے جتنوں کو قتل کیا ہے ان سے کم قتل نہیں کیے ہم نے. یہ بھی سوچ رہے تھے، یہ دل میں خیال آیا تھا کہ میں نے بھی اتنے ہی لوگوں کو. ایک مرتبہ امام نے آواز دی، مالک خبردار، یہ تصور ذہن میں نہ آنے پائے. اے مالک، ہاں تم نے اتنے تو قتل کیے، مگر فرق اتنا تھا کہ تمہارے سامنے جتنے آئے تم قتل کرتے چلے گئے. میری نگاہ کے سامنے جو آتا تھا میں دیکھ لیتا تھا اس کی نسلوں میں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں آ رہا ہے. جو نسلوں کے پردوں سے دیکھ لے اس کے علم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ امام ہے. امام کا علم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے سب کو. اور اسی لیے کہا گیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ورنہ میں اس بحث کو آپ کے سامنے پیش کہ آخر کیوں جو ہے وہ کسی مومن کے ہاں کافر نکل جاتا ہے، کسی کافر کے ہاں مومن پیدا ہو جاتا ہے. دیکھا ہوگا کافر مومن مولا کا چاہنے والا پیدا ہو گیا. مولوی کے گھر میں میں مثال دوں، ایسا بھی تو ہوتا ہے. ایک گمراہ نکل گیا، یہ کہاں سے ہوا؟ تو اب وہ روایتیں اصول کافی میں کہ خدا نے جو ہے دونوں کی مٹی کو جو ہے وہ بنایا علیین سجین سے، ایک پست مٹی سے، ایک بلند مٹی سے، اور اس کے بعد دونوں کو ملا دیا. اور اس کے بعد ایک خلق خدا دنیا میں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا وہاں وہ جو اچھی مٹی تھی وہاں سے وہ اچھا انسان پیدا ہو گیا. یہاں جو اس کے یہاں جو اچھی مٹی تھی یہاں بھی اس کے اچھا. یہ بحث ہے. تو آپ دیکھیں امام علیہ السلام کا علم کہ جو وہ نسلوں میں بھی دیکھ لیتا ہے، وہ شجروں سے بھی واقف ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اسی حوالے سے عزیزو جب مالک اشتر کا ذکر آیا تو ایک کلمہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مالک کی عظمت مولا کی نگاہ میں کتنی تھی؟ مالک اشتر اتنے بلند صفات والے تھے کہ مولا کائنات کو آپ کے اوپر ناز تھا. مگر کیوں ناز تھا؟ اس حوالے سے 2-4 جملے سن لیں. اب عزیزوں اور دوستوں، اگر صرف ناز تھا تو اس لیے کہ مالک اشتر اپنے امام میں وقت کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے. وہ بہادر تھے، شجاع تھے، مگر اپنی شجاعت و بہادری کو امام کے حکم کے سامنے کنٹرول میں رکھتے تھے، جذبات کو کنٹرول میں رکھتے تھے. اگر امام کا حکم ہے تو امام کے حکم کے سامنے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے والا ہے. تو مطیع و فرما بردار اسے کہتے ہیں. اور یہ وجہ عزیزوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب ایک مرتبہ وہ صفین کا مارکا تھا کہ قرآن نیزوں کے اوپر بلند کر دیا گیا اور یہ مکار چاہ رہے تھے اس طریقے سے جنگ کو اپنے حق میں منتقل کر دیں. مولا کائنات نے سمجھایا کہ دیکھو خبردار ان کے دھوکے میں نہ آنا، مگر نہیں مانے. خوارج پیدا ہوئے اور آ کر کے مولا کائنات کے ارد گرد کہ جنگ روک دیجئے، ہم قرآن کے لیے لڑ رہے ہیں. قرآن نیزوں کو پر بلند کیا گیا، وہ سامنے والے قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں، لہذا جنگ ابھی روک دیجئے. مولا نے کہا یہ بدکاری ہے، یہ دھوکہ ہے، قرآن کے کہنے میں نہ آنا. ادھر سے وہ لوگ قرآن کو اگر بلند کر رہے ہیں ان کے کہنے میں نہ آنا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں تم کو. مگر کوئی نہیں. اب دیکھیں مولا کی پارٹی میں، مولا کے حزب میں، مولا کے لشکر میں، مگر اس کے باوجود ایمان مکمل نہیں ہے.
امامت کا عقیدہ کمزور ہے تو ادھر دھوکے میں آ گئے اور کہنے لگے نہیں ہم تو قرآن کے لیے لڑ رہے ہیں لہٰذا ہمیں جنگ روک دینی چاہیے. مولا سمجھا رہے ہیں سب کچھ مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہاں تک کہ یہ جملہ کہہ دیا اے مولا اے علی اگر جنگ نہیں روکتے تو میں آپ کی گردن کاٹ دوں گا. یہ تلوار ہے. لہذا مولا کائنات نے لوگوں کو بھیجا جاؤ مالک کو روک دو اور اس کے بعد پیغام کہلایا کہ مولا بس 2 لمحے کے وقت دیجئے اور اس کے بعد حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گیا ہوں اور اس کا سر قلم کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آئے ادھر. پھر دوسرا نمائندہ بھیجا. مولا نے کہا مالک اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتے تو جہاں ہو وہیں سے واپس آ جاؤ. عزیزو تلوار لیے ہوئے مالک اشتر خیمے تک پہنچ گئے تھے کہ حاکم شام کا سر قلم کر دے. لیکن جب مولا کا حکم آ گیا مالک جہاں ہو قدم روک لو تو وہ مالک جو شجاعت میں آگے جو بہادری میں آگے جو حوصلے میں آگے حکم امام کے آگے اب آگے نہیں جانا ہے حکم امام کے سامنے اب آگے نہیں بڑھنا ہے وہیں میان میں تلوار رکھ لی اور سر جھکا کے مولا کی خدمت میں آ گئے. یہ عزیزوں اور دوستوں اگر ہم ہوتے اس موقع پر تو کیا کرتے؟ اگر ہم اس حوصلے کے ساتھ مولا کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے رہ کر کے ان کے ساتھ تو بتائیے کیا کرتے؟ شاید ہم ہوتے اور آپ ہوتے تو آگے بڑھتے جاتے حاکم شام کا سر قلم کر کے مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. مولا آپ نے منع کیا تھا لیکن مجھ سے ہو نہیں سکا اب آپ کی مرضی ہے یہ غلام حاضر ہے چاہے تو سر قلم کر دیجئے. عزیزو شاید مالک بھی یہی کرتے کہ اپنے جذبات پر عمل کرتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھ کر کے حاکم شام کا سر قلم کر دیتے لیکن کبھی بھی مولا مالک اشتر کے بارے میں یہ نہ فرماتے کہ مالک میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی جیسے میں رسول اللہ کے لیے عمل کروا تھا. یہ جذبات ایسے امام کا ماننے والا ہوتا ہے امام کے حکم کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے ایسے اور یہ صورت ہوتی ہے. تو بتائیں امام کا جو علم ہوتا ہے وہ اس حوالے سے ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے. وہ علم و عمل کی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں. لوگ اس کی بارگاہ اس کی چوکھٹ پہ آتے ہیں مسائل حل کرتے ہیں. وہ کسی سے کسی چیز کے بارے میں دریافت نہیں کرتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو تاریخ خلافت میں یہ باتیں پائی جاتی مسائل ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ کتنے کو مسائل کو امام نے دور اول کی بات ہے. آئے اور آنے کے بعد یہودی مدینے میں آیا کہ جانشین پیغمبر سے میں ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے رہنمائی کر دی کہ جانشین پیغمبر وہ ہیں. گئے وہاں پر وہ یہودی گیا جانے کے بعد کہا آپ جانشین پیغمبر ہیں؟ کہا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تمہیں نہیں دکھائی دے رہا؟ کہا محراب میں ہوں تمہیں نہیں خبر؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ سب جملے غور کے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس یہودی کی نگاہ میں امامت کی حقیقت کچھ اور ہے ان کی نگاہ میں امامت کی حقیقت کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہودی بھی سمجھتا ہے امام کا معیار جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے ممبر نہیں ہو. یعنی کیا؟ یعنی صرف ممبر پر بیٹھ کر کے خلیفہ نہیں ہو سکتا محراب میں آ کر کے صرف وہ امام نہیں بن سکتا بلکہ اس کا معیار علم ہے. اچھا آپ ہے تو میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اور اس کا جواب دے دیجئے اور میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے اس کا جواب اگر مل جائے گا تو میں کتاب سے ملا لوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا اور اگر اس کا جواب نہ ملا تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ دین اسلام حقیقی نہیں ہے جھوٹا ہے معاذ اللہ پیغمبر اسلام یہ سچے نہیں تھے. اچھا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ بتائیے میں 3 سوال لے کر کے آیا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ کون سی چیز خدا کے پاس نہیں ہے؟ کون سی چیز خدا کے لیے نہیں ہے؟ اور کس چیز کے بارے میں خدا نہیں جانتا؟
اب خدا کے بارے میں، خدا کس چیز کے بارے میں نہیں جانتا، خدا کے پاس کیا نہیں ہے اور خدا کے لیے کیا نہیں ہے۔ تو جیسے اس نے یہ سوال کیا تو معلوم تھا سوال کا جواب تو ہے ہی نہیں۔ اسے فوراً کہا کہ یہ زندیقوں کا سوال ہے، یہ کافروں کا سوال ہے، یہ گمراہوں کا سوال ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ خدا نہیں جانتا کسی چیز کے بارے میں؟ خدا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، لہذا یہ کافروں جیسا سوال ہے۔ اب جیسے کہا کہ یہ کافروں جیسا سوال ہے، سارے مسلمان ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، کہیے تو اس کو مار ڈالوں۔ ابن عباس بیٹھے تھے، بھائی تم کیوں پریشان کر رہے ہو اس کو، تم انصاف سے کام لو، نہیں جواب دے سکتے نہ اس کو چھوڑ دو، جہاں جانا چاہے چلا جائے وہ۔ برکان یہ کافروں جیسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقام علم میں جواب نہیں بن پڑتا تو سامنے والے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کفر کے فتوے نکل رہے ہیں تو یہ کوئی نئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی نئی سنت نہیں ہے، یہ بزرگوں سے سیکھا ہے کہ جو فتوے چلے آ رہے ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ یہ کافروں کے سوال ہے، یہ بے دینوں کے سوال ہے، یہ گمراہوں کے سوال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نکلا وہاں سے، چھوڑ دو بھائی اس کو جانے دو جہاں جانا چاہتا ہے۔ ابن عباس بیٹھے تھے، جہاں جا رہا اس کو جانے دو۔ اور وہ نکلا وہاں سے، تو لکھا ہے کہ جب نکلا وہاں سے، بڑا اچھا جملہ لکھا ہے روایت تاریخ میں، جب وہاں سے جانے لگا تو کہتا خدا برا کرے ان لوگوں کا کہ جو دوسروں کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ یہودی ہے، یعنی اسے سمجھ گئے جب سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی کتاب سے دیکھ کر کے آیا ہے۔ اس کا جواب یا نبی دے سکتا ہے یا وصی نبی دے سکتا ہے۔ جب جواب نہیں ملا تو سمجھ گیا وصی نبی ہے ہی نہیں ہے یہ، تو اس کا صاف صاف اس نے نتیجہ نکال لیا۔ تو خدا برا کرے تو دوسروں کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بغیر علم کے فتویٰ، اور اس کے بعد لوگوں کا خون جو ہے وہ نکلا۔ اب ڈھونڈتے ہوئے مولا کائنات کی بارگاہ میں ابن عباس پہنچے، مولا ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے، کہا بلا اس کو، کہاں ہے؟ لوگ اس کو ڈھونڈتے ہوئے لے کر کیا مولا کا، مولا آپ جانتے ہیں، اس نے سب سے پہلے کہا آپ مجھ سے سوال کر۔ یہودی نے کہا مولا میں آپ سے ایک بات پوچھوں کیا؟ کہا آپ جانتے ہیں یہ لوگ مجھ سے کیوں اختلاف کر رہے ہیں، مجھے کیوں؟ کہا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا یہ لوگ میرا خون بہانا چاہتے تھے۔ کہا اچھا بھائی تمہارا سوال کیا؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، اور وہ کون سی چیز خدا کے لیے نہیں ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں خدا نہیں جانتا؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ کہا میں تو جواب دوں گا، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ اگر جواب دے دوں تو مسلمان ہوگے یا نہیں؟ اور ایسا دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو پورا اطمینان ہو کہ میں جواب دے دوں گا اور یہ تسلیم کر لے گا، ورنہ اسلام لانے کی بات نہیں کرتا۔ ورنہ وہ گیا تو تھا اور بھی جگہ، وہاں بھی یہ بات پیش کی جا سکتی ہے میں جواب دوں گا تو مسلمان ہوگے یا نہیں، مگر نہیں کہ اس لیے کہ انہیں اطمینان تھا جواب نہ دینے کا، اور انہیں اطمینان ہے کہ تسلی بس جواب دوں گا، لہذا مسلمان ہوگے یا نہیں ہوگے۔ تو نے کہا ہاں اگر میرا کتاب کے مطابق آپ کا جواب ہوگا قبول کر لوں گا یقیناً۔ امام علیہ السلام کہا ٹھیک ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہے، پہلا سوال ہے جو بتاؤ تو خدا کے پاس کیا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا خدا کے پاس ظلم نہیں ہے، خدا کے پاس ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عادل ہے، وہ انصاف پسند ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس کے پاس ظلم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا، میری کتاب میں یہی لکھا ہے، یا نبی جواب دے گا یا وصی نبی جواب دے گا۔ اب کہا تو میرا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جو خدا کے لیے نہیں ہے، وہ خدا کے لیے ہمسر نہیں ہے، خدا کے لیے اولاد نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی شریک نہیں ہے،
یہ خدا کے لیے نہیں ہے. کہا آپ نے صحیح فرمایا. اچھا وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں خدا نہیں جانتا؟ آپ نے فرمایا خدا اپنے شریک کے بارے میں نہیں جانتا، خدا اپنے اولاد کے بارے میں نہیں جانتا، خدا اپنے ہمسر کے بارے. جب خدا کا ہمسر ہے ہی نہیں، خدا کے اولاد ہے ہی نہیں، خدا کا کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ان کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے. اور امام نے بتا دیا کہ دیکھو امام وہ ہوتا ہے کہ جو علم و عمل میں آگے آگے چلتا ہے. تمہارا کام ہے اقتدار سے حکومت سنبھال لینا، میرا کام ہے علم سے اسلام کی تبلیغ کرنا. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب مجھے یہودی نہ کہیے گا، میں مسلمان ہو رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا کرم ہے، عنایت ہے خدا کی، ہمارے اوپر احسان ہے، کرم ہے، لطف ہے اتنا بڑا کہ اس نے ہمیں امام معصوم جیسی نعمت، اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس نعمت کے لیے ہمیں قدر اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ اس امام کے حکم کے اوپر ہمیں سر تسلیم خم کر دینا. ہم جس امام کے ماننے والے ہیں وہ امام رات میں بھی عبادتیں کرتا تھا، دن میں بھی عبادتیں کرتا تھا. ہم جس امام کے ماننے والے ہیں وہ امام ہے کہ جو راتوں میں فقراء اور مساکین کی جا کے مدد کرتا تھا. وہ امام ہے کہ جو اپنے دو دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے. وہ امام ہے کہ جو صلہ رحم کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ امام ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے دور رہنے کے لیے حکم دیتا ہے. تو عزیزو اگر محبت ہے تو محبت کے ساتھ حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے حکم کے اوپر عمل کریں. اس زمانے کا امام بھی ہمیں وہی حکم دیتا ہے جو مولا کائنات نے حکم دیا، جو دوسرے امام نے حکم دیا، جو تیسرے امام نے حکم دیا. وہی امام آج بھی جو پردہ غیب میں ہے، اس امام کا بھی آج ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ دیکھو حکم خدا کی مخالفت نہ کرنا، دیکھو خبردار تم آپس میں دشمنی نہ کرنا، دیکھو خبردار تمہارے دل گناہوں سے آلودہ نہ ہو، دیکھو خبردار تمہارے علم میں اگر ہے کوئی پریشان حال تو اس کی مدد کرنا، دیکھو خبردار صلہ رحم کرنا، قطع رحم نہ کرنا. آج وہ امام پردہ غیب میں رہ کے کیا اپنے چاہنے والوں اور اپنے شیعوں کے حالات سے بے خبر ہے؟ نہیں. روایت کہتی ہے کہ وہ امام ہمارے لیے اتنا شفیق، اتنا مہربان ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جو ہم تمہاری یاد میں نہ رہتے ہوں، اور اگر ہم تمہاری طرف سے توجہ ہٹا لیں تو مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تمہارے اوپر. وہ امام ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. کیا سچ بتائیں اگر ہم حکم خدا کے اوپر عمل کریں گے تو زمانے کا امام ہم سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو وہ امام کو خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں گے تو بتائیں امام کے دل میں ہماری طرف سے نیکی اور سرور شادمانی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عزیزوں دوستوں، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور آخر مجلس میں یہ پیغام میں آپ کو دے کے جاتا ہوں. وہ یہ کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہماری سیرت کیسی ہونی چاہیے. ہم اگر مجلسیں کرتے ہیں، اگر عزاداری کرتے ہیں تو آیا اس کے فلسفے اور اس کے فائدے سے بھی ہم بہرہ مند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ عزاداری گناہوں سے روکنے کے لیے ہے، یہ فرش عزا ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے ہے، یہ جلوس یہ ماتم ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کے لیے ہے. اس لیے انہی چیزوں کے لیے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، شریعت کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی ہے.
تو بتائیے آج ہمیں ظاہر باہر اعتبار سے اپنے کو ایک مسلمان بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر آج یہ اعلان کر دیا جائے کہ زمانے کا مرجع آیت اللہ العظمی آقائے سیستانی مدظلہ العالی یا آیت اللہ العظمی آقائے خامنائی مدظلہ العالی کھمبات میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ سچ بتائیں کہ آپ کی خوشی میں حیرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کون بچہ ہے، کون نوجوان ہے، کون بزرگ ہے کہ جو اپنے گھر کو صاف نہ کر لے؟ کون ہے کہ جو گلیوں اور کوچوں کو جو ہے وہ صاف ستھرا نہ کر لے؟ ہر انسان چاہے گا کہ ہمارے گھر بھی آ جائیں، ہمارے یہاں بھی آ جائیں، ہمارے یہاں بھی قدم رکھیں، اور قدم رکھنے سے پہلے، بلانے سے پہلے اپنے گھر کو سنواریں گے، اپنے گھر کو سجائیں گے، اپنے گھر کو اس لائق بنائیں گے کہ زمانے کا نائب امام ہمارے یہاں آنے والا ہے۔ لیکن عزیزو وہیں اگر یہ اعلان بھی ساتھ ساتھ کر دیا جائے کہ دیکھو وہ آ تو رہے ہیں، لیکن جو پابندی نماز کی نہ کر رہے ہوں گے ان سے ملاقات نہیں کریں گے، جن کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا ان سے ملاقات نہیں کریں گے، جو گناہوں میں آلودہ ہوں گے ان سے ملاقات۔ اب بتائیے ایک ہفتہ پہلے اگر یہ اعلان ہو تو بتائیے عزیزو ملاقات کرنے کے لیے اس ایک ہفتے میں ہم اپنے کو سنوار لیں گے یا نہیں سنوار لیں گے؟ چاہے ایک ہفتہ ہی کیوں نہ ہو، پابند صوم و صلات بن جائیں گے یا نہیں بن جائیں گے؟ جبکہ اس نائب امام کے آنے کی بس خبر دی گئی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آ جائے، مگر وہ امام زمانہ کے جس کے ظہور کے لیے، کہ جس کے پردہ غیب سے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آ کر کے رہے گا۔ اے عزیزو اگر ہم اسے اپنے گھر بلائیں گے تو بتائیے کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے آنکھوں کو اس لائق بنایا ہے کہ اس نورانی امام کی زیارت کر لیں؟ کیا ہم نے اپنے دل کو پاکیزہ بنایا ہے کہ امام کی محبت دل میں؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں کو دوسروں کے حق چھیننے سے محفوظ رکھا ہے کہ ان ہاتھوں سے نورانی امام کے ہاتھ سے مصافحہ کر لے؟ اے عزیزو جب تک ہم اپنے کو پابند صوم و صلات اور پابند مذہب نہیں بنائیں گے امام خوش ہونے والے نہیں ہے۔ لہذا اگر امام کے آنے کی دعا کرتے ہیں تو اس کے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کو آمادہ کر لیں تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے۔ وہ امام آنے والا ہے، اور جب امام آئے گا تو پھر ہم اس عالم میں ملیں گے، اس عالم میں ملاقات کریں گے۔ آپ جو امام کے ماننے والے تھے، امام کے چاہنے والے تھے، دیکھیے کیسے کیسے تھے کربلا کے میدان میں، امام نے اپنے ساتھ کیسے کیسے لوگوں کو جمع کر لیا تھا۔ اسی لیے آواز دی کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ ہاں عزیزو مولا نے سچ فرمایا تھا کہ جیسے مجھے باوفا ساتھی ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں۔ یہ دعویٰ تھا، اور مقام دعویٰ میں ثابت کرنے کے لیے شب عاشور ظاہر بھی کر دیا دنیا کے اوپر کہ شب عاشور آپ نے چراغ بجھا دیا اور حکم دیا جسے جانا ہو چلا جائے۔ مگر ارباب اعضاء ادھر جنگ احد میں پیغمبر بلا رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے۔ حسین نے اسی لیے کہا کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے ہیں کسی کو نہیں ملے، میں انہیں بھگا رہا ہوں، مگر کہتے مولا ایسی زندگی پہ لعنت ہو کہ نرغے آدم میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں۔ ہاں ارباب اعضاء حسین میدان میں تنہا ہے۔ آج مرتبہ آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ ارباب اعضاء خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ حسین نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایک مرتبہ پوچھا آ کر کے اے بہن زینب ارے کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ اے بھیا جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ارباب اعضاء اصغر وہ ہیں کہ جن میں شب عاشور کروٹ لینے کی طاقت نہ تھی، مگر کون سا جذبہ تھا کہ آواز امام پر اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ شاید آواز رے بابا میدان میں اپنے کو تنہا نہ سمجھیے گا، ارے میں بھی اپنے
قربان کروں گا۔ حسین نے آغوش میں لیا اور لینے کے بعد میدان میں آئے۔ اے عزیزو یہ وہ خاندان ہے جس نے کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا، مگر آج حسین اصغر کو لے کر کے میدان میں آئے ہیں پانی مانگنے کے لیے۔ اسی چیز کو دبیر نے محسوس کیا تو آواز دی، ایک ایک قدم پہ سوچتے ہیں، ستے مصطفیٰ لے تو چلا ہوں، فوج عدو سے کہوں گا کیا؟ نہ مانگ نہیں آتا ہے مجھ کو نہ التجا، نہ مانگ نہیں آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو یہ دیں گے کیا بھلا؟ اے عزیزو بیعت کہی ہے، منت بھی گر کروں گا تو یہ دیں گے کیا بھلا؟ ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ یہی وجہ ہے عزیزو، پر آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں، کربلا میں دو منزلیں ایسی ہیں جہاں حسین بہت شرمندہ ہوئے ہیں۔ ارے بڑی بڑی قربانی دے دی، اکبر کے سینے سے کلیجہ نکل آیا، برچی کا پھل کھینچ لیا، اور اس کے بعد قاسم کی لاش، پامال شدہ لاش کو میں خیمے میں لے کے آ گئے۔ اے ارباب عذاب، بڑی بڑی مصیبتیں برداشت، مگر دو منزل آئی ہے جہاں حسین کو بہت احساس شرمندگی۔ پہلی منزل جہاں حسین اصغر کو لے کے چلے تھے، رباب سے کہہ کے کہ پانی لینے جا رہا ہوں، اب جب پلٹ کر آئے سوچ رہے ہیں اگر رباب نے پوچھ لیا وہ کیا جواب دیں گے۔ یہی وجہ ہے کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، 7 مرتبہ آگے گئے پیچھے، بے مرتبہ ہمت کر کے کہے رباب اصغر کو لے جاؤ، سکینہ پہلے آ گئی۔ اے بابا میں بھی تو پیاسی تھی، اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے دیکھا فوراً بابا، اے اماں ارے اصغر شہید ہو گئے۔ اور دوسری منزل جہاں حسین شرمندہ ہوئے۔ اے عزیزو کسی باپ کے سامنے یہ منظر نہ آئے۔ اے ارباب حضا، کلیل جوان علی اکبر میدان جہاد سے جب پلٹ کر کے آیا، باپ کے سامنے کھڑا ہوا، اے بابا ارے یہ پیاس مارے ڈالتی ہے، ایک قطرے آب مل جائے۔ اے عزیزو حسین کی یہ بے بسی تھی، جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہے مگر حسین ایک قطرے آب نہیں دے سکتے۔ سیعلمون الذین رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارا بحق الزہرا بیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار اس مجلس کو ہمارے نام اعمال میں قرار فرما۔ پڑھنے والے حاضرین کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ پڑھنے والے دنیا میں عزادار جہاں بھی بستے ان کی حفاظت فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو اس کی حفاظت پر معمور ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہماری نسلوں میں عزاداری کو قرار فرما۔ پروردگار دنیا میں محبت اور ولایت اہل بیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں زمانے کے فتنے سے محفوظ فرما۔ پالنے والے ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور کو مقدر فرما۔ اے پالنے والے دنیا میں تمام مظالم گناہ، پروردگار ہر طرف ناانصافی، پروردگار قرآن اسلام کی حکومت قائم ہونے کے لیے اپنے آخری ولی کے ظہور کو مقدر فرما۔ پالنے والے قیامت میں ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ پالنے والے
ہم سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما بحق محمد والہ طاہرین۔ اب حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں مجلس کے بارے میں، وہ لگا ہوا بھی بینر ہے، وہ یہ کہ 16 صفر سے 20 صفر تک 8:30 بجے مرحوم ناصر علی رونق علی جلالی کے عزاخانے میں خمس مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انجمن شیر حیدری کی جانب سے آپ حضرات اس میں شریک ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں۔